ایک دن جنگل سے گزرتے ہوئے گوگی چڑیا کو ایک برتن ملتا ہے۔ کیا یہ برتن اس کی قسمت بدل پائے گا یا نہیں؟ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنی فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ ایک جنگل میں گوگی چڑیا اور ٹوٹو چڑیا رہتے تھے۔ وہ بہت غریب تھے۔ ٹوٹو مزدوری کرتا تھا، کبھی کام ملتا تھا اور کبھی ایسے ہی گزارا کرنا پڑتا تھا۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ببلو تھا۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اسے اسکول بھیج سکیں۔ کاش ہمارے بھی حالات اتنے اچھے ہوتے کہ میں اپنے ببلو کو اسکول بھیج سکتی۔ آج اس کے بابا گھر آئیں تو ان سے بات کرتی ہوں۔ شام ہو جاتی ہے اور ٹوٹو خالی ہاتھ گھر واپس آتا ہے۔ آپ آ گئے، پریشان لگ رہے ہیں۔ کیا کروں، آج کوئی مزدوری ہی نہیں ملی، انتظار کر کر کے گھر واپس آ گیا۔ میں نے تو آج ببلو کے اسکول کی بات کرنی تھی۔ چلو کل تک کا انتظار کرتی ہوں، شاید کوئی مزدوری مل جائے۔ وہ لوگ کھانا کھا کر سو جاتے ہیں۔ اگلی صبح ہو جاتی ہے۔ ٹوٹو کام کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ ماما، میرے سب دوست اسکول جاتے ہیں، میں کب اسکول جاؤں گا؟ ببلو بیٹا، تمہیں پتہ ہے نا تمہارے بابا کو کام نہیں مل رہا۔ جیسے ہی انہیں کوئی کام ملے گا اور کچھ پیسے جمع ہوں گے تو تم بھی دوسرے بچوں کی طرح اسکول جاؤ گے۔ گوگی ببلو کو تو سمجھا دیتی ہے پر دل ہی دل میں خود بھی پریشان ہوتی ہے۔ شام ہو جاتی ہے اور ٹوٹو گھر واپس آ جاتا ہے۔ آپ کو کام ملا آج؟ نہیں، آج بھی کوئی کام نہیں ملا۔ ایسا کیسے چلے گا؟ آپ کو کام بھی نہیں مل رہا، ہماری ضرورتیں کیسی پوری ہوں گی؟ ببلو بھی بڑا ہو گیا ہے، اسے اسکول بھی بھیجنا ہے۔ ہماری اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، ہم اسے اسکول کب بھیجیں گے؟ میں کوشش کر تو رہا ہوں، روز جا رہا ہوں، پر مجھے کوئی کام ہی نہیں مل رہا۔ میں کچھ کرتا ہوں، ہم اپنے ببلو کو ضرور اسکول بھیجیں گے۔ اگر آپ کہیں تو میں بھی کوئی کام ڈھونڈوں، ہم دونوں مل کر کام کریں گے تو ببلو کو بھی اسکول بھیج سکیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں بہتر لگے۔ اگلے دن صبح اٹھ کر ٹوٹو اور گوگی دونوں کام کے لیے نکل جاتے ہیں۔ گوگی بھی کام تلاش کر رہی تھی۔ راستے میں اسے کالو کوا مل جاتا ہے۔ کیا ہوا گوگی بہن، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، کہاں جا رہی ہو؟ کیا بتاؤں کالو بھیا؟ پھر گوگی چڑیا کالو کوے کو ساری بات بتا دیتی ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، تم پریشان نہ ہو، میری نظر میں ایک کام ہے تمہارے لیے۔ رانو ماسی کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی، انہیں کسی کی ضرورت ہے جو ان کے کام بھی کر سکے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکے۔ ہاں ٹھیک ہے کالو بھیا، میں کام کروں گی۔ پھر کالو کوا گوگی چڑیا کو رانو ماسی کے گھر لے جاتا ہے اور ان سے ساری بات کر لیتا ہے۔ تم سب کام کر تو لوگی نا؟ جی رانو ماسی، میں سب کام اچھے سے کروں گی۔ ٹھیک ہے، کل سے آ جانا تم کام پر اور تمہیں مہینے بعد تنخواہ ملے گی۔ جی ٹھیک ہے، میں کل سے ہی آ جاؤں گی۔ اگلے دن سے گوگی چڑیا رانو ماسی کے گھر کام کے لیے چلی جاتی ہے۔ وہ سارا دن رانو ماسی کے گھر کام کرتی اور شام کو تھکی ہاری گھر واپس آتی۔ کچھ دن وہ ایسے ہی کام پر جاتی رہی۔ رانو ماسی کا لہجہ کچھ تلخ تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر گوگی کو ڈانٹ پڑ جاتی تھی۔ ایسے ہی ایک دن کام کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر کر ٹوٹ جاتا ہے۔ ارے او کل موہی، تیرے ہاتھ میں جان نہیں ہے کیا؟ میرا اتنا مہنگا گلاس توڑ دیا، اب اس کے پیسے کون بھرے گا؟ معاف کر دے رانو ماسی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا ہے۔ غلطی سے ہو گیا ہے، اب میں اس کے پیسے تمہاری تنخواہ سے کاٹوں گی۔ لیکن رانو ماسی، ابھی تو مجھے تنخواہ ملی ہی نہیں اور اب پہلے مہینے ہی میری تنخواہ میں سے کاٹ لو گی۔ زبان چلاتی ہو میرے آگے؟ ٹھیک ہے، کل سے کام پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، چلی جاؤ یہاں سے۔ پر رانو ماسی، میں نے جو اتنے دن کام کیا ہے اس کے پیسے ہی دے دو۔ نہیں ہے پیسے، چلی جاؤ یہاں سے۔ گوگی چڑیا بیچاری روتی ہوئی وہاں سے نکل جاتی ہے اور راستے میں بیٹھی رو رہی ہوتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ اتنی مشکل سے کام ملا تھا اور وہ بھی نہیں رہا، اب میں کہاں سے کام ڈھونڈوں گی؟ گوگی ابھی بیٹھی سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی نظر وہاں پڑے ایک برتن پر پڑی۔ ارے یہ کیا ہے؟ یہ برتن یہاں ایسے کیوں پڑا ہے؟ لگتا ہے کسی نے پھینک دیا ہے۔ ایسا کرتی ہوں، اسے گھر لے جاتی ہوں۔ گوگی چڑیا اس برتن کو اٹھا کر گھر لے آتی ہے۔ گوگی اس برتن کو لے جا کر اپنے کچن میں رکھ لیتی ہے۔ اگلے دن گوگی چڑیا کھانا تیار کر رہی تھی کہ اچانک اس کا ہاتھ جل گیا اور سامنے رکھے ہوئے برتن سے پیسے باہر آ گئے۔ گوگی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ارے یہ کیا؟ یہ اس میں سے پیسے کیسے باہر آئے؟ میں نے تو اس میں کوئی پیسے نہیں رکھے تھے، یہ بہت عجیب ہے۔
اس کو شک ہوتا ہے کہ اسے چوٹ لگنے پر ہی اس میں سے پیسے آئے۔ وہ پکا کرنے کے لیے اپنے پاؤں پر کچھ گرا دیتی ہے اور پھر سے اس میں سے پیسے باہر آ جاتے ہیں۔ وہ بہت حیران ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے میں جتنا خود کو تکلیف دوں گی اتنا ہی مجھے پیسے ملیں گے، اور اس طرح تو ہمارے حالات بدل سکتے ہیں اور میرا بیٹا بھی اسکول جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر گوگی چڑیا اپنے آپ کو اور تکلیف دیتی ہے۔ جیسے جیسے وہ خود کو تکلیف دیتی اور پیسے آتے جاتے، جتنا زور سے وہ خود کو مارتی اس کے پاس اتنے ہی زیادہ پیسے آتے۔ شام کو ٹوٹو گھر آیا تو گوگی کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے گوگی سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ یہ سب کس نے کیا؟ پھر گوگی اسے ساری بات بتاتی ہے۔ ٹوٹو اس کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ پھر گوگی اسے مار کر بتاتی ہے اور اس میں سے پیسے نکل آتے ہیں۔ ٹوٹو بھی حیران رہ جاتا ہے۔ اس طرح ان دونوں کے دل میں لالچ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹوٹو بھی کام چھوڑ دیتا ہے اور جب بھی انہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی وہ ایک دوسرے کو تکلیف دیتے اور پیسے نکال لیتے۔ آہستہ آہستہ ان کی لالچ بڑھ گئی اور ان کی حالت خراب رہنے لگ گئی اور بیمار رہنے لگ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے لالچ کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔